السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے محبت کی علامات کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چند علامات اور ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی خرچ کیا جائے، اور اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو ہم جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیں۔ صحابہ کرام نے یہ قربانی دی ہے، مال کی بھی قربانی دی ہے، جان کی بھی قربانی دی ہے۔ ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مشرکین نے زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے مکہ میں آپ کو حاضر کرنے کے لیے سرخ 100 اونٹ بطور انعام رکھے تھے۔ تو ہر بہادر شخص چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں یہ انعام آئے، تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ تو انہی تلاش کرنے والوں میں سے ایک نام سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ یہ بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوار تھے، پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مڑ مڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دیکھ رہے تھے سراقہ بن مالک کی طرف۔ وہ قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے اچھے تیر انداز بھی تھے سراقہ بن مالک، بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جو قریب ہو رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی کے طور پر کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بالکل ہمارے قریب آ گئے، یہاں تک کہ صرف ایک نیزے یا 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی آثار نہیں ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تو بالکل ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اما واللہ ما علی نفسی ابکی، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی علیک، لیکن میں آپ کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑے گئے اور یہ آدمی پکڑ کر کے آپ کو لے کے جاتا ہے مکہ میں تو کیا بنے گا؟ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میری جان چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ پکڑ لیے گئے تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جوشم پر بد دعا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے اس کے ساتھ کر گزر۔
میں تہدید نہیں کرتا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے۔ اللہ جیسے تو چاہتا ہے تو اس کو پکڑ لے، ہمارے لیے تو اس سے کافی ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا لفظ کہنا تھا، اللہم اکفنا ہو بما شئت، صرف اتنا لفظ کہنا تھا کہ اس کے گھوڑے کے جو اگلے پاؤں تھے وہ زمین میں دھس گئے، زمین کے اندر دھس گئے، وہ گر پڑے۔ سراقہ بن مالک گر پڑے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بار بار ایسے ہوا، 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ پھر وہ تیار ہو کر کے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ سراقہ بن مالک نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بچ جاؤں یا میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ میرے لیے پروانہ بھی لکھ دیجئے، آپ کی طرف جو بھی آئے گا میں اس کا راستہ بھٹکا دوں گا۔ اور بالآخر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رو پڑے کہ اللہ کے نبی میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، آپ کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑے گئے تو کیا بنے گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کہ آپ نے خطرہ مول لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، ہجرت میں آپ کا ساتھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کئی واقعات پچھلے ہفتے میں نے ذکر کیے تھے۔ جنگ احد کے سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ جنگ احد میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رما پر بٹھا رکھا تھا اور کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی حالت میں جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن مال کے لالچ میں کچھ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا، 10 لوگ باقی رہے اور وہ بھی مارے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے حملہ کیا، صحابہ میں ابتری پھیل گئی، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بالکل پیچھے تھے، 10 لوگوں کے مابین، 10 لوگوں کے حصار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پیچھے۔ کیا ہوا؟ جابر بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جب یہ ابتری پھیلی ہے احد کے میدان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 لوگوں کے ہمراہ 12 لوگوں کے گھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مشرکین نے دیکھ لیا کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور 12 لوگوں کے گھیرے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی طرف مڑے اور کہا کہ جو قوم، جو مشرکین ہماری طرف آ رہے ہیں ان کو ہم سے کون دور بھگائے گا، ہم سے پرے کون رکھے گا، ان لوگوں کو کون لڑائی کرے گا، کون آگے بڑھے گا۔ تو ایسی صورت میں طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں ان سے لڑائی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہیں رہو۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں۔ وہ گئے اور ان لوگوں سے لڑائی کی، ان کو روکے رکھا، بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اب یہ مشرکین آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی، کون مجھ کو ان لوگوں سے بچائے گا، کون ان لوگوں کو مجھ سے دور رکھے گا۔ پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آپ یہیں رہیں۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھے، دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کرتے کرتے 10-11 لوگ شہید ہو گئے، صرف طلحہ رضی اللہ عنہ تنہا باقی بچے اور اللہ کے نبی تھے، بس 2 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی کون میرا دفاع کرے گا۔ پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں۔ اب وہ طلحہ رضی اللہ عنہ نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے لڑائی کی، آپ کے ہاتھ کٹ گئے، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جب انگلیاں کٹی ہیں تو انہوں نے کہا ہس، تکلیف محسوس کی تو کہا ہس، زبان سے نکلا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم نے اس وقت بسم اللہ کہا ہوتا تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے اور لوگ تم کو دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مشرکین کو آپ سے دور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں۔ تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے سیدھے ادھر کی طرف بھاگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا۔ یہ ابتری تھی، یہ صورتحال تھی۔ تو 11 لوگوں نے بلکہ 12 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان گوارا کر دی۔ یہ جان اپنی کون دیتا ہے؟ وہ شخص جس کو اپنے رسول سے محبت ہو، اپنے رسول کے لیے اس کے دل میں جگہ ہو، وہ رسول اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچایا تھا، ان کا ہاتھ پوری طریقے سے شل ہو گیا تھا، وہ انگلیوں کو نہیں موڑ سکتے تھے، نہ ہی کچھ کر سکتے تھے، بالکل ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا حال تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ اپنے مال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک گڈھے میں اتارا گیا تو ان کے جسم کے اوپر 70 سے زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں، نیزوں کی، تلواروں کی اور تیروں کی۔ 70 سے زیادہ اس ایک باڈی پر ان کو اتنے سارے گھاؤ آئے ہوئے تھے، ان کی اتنی ساری چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ یہ ابو داؤد طیالسی میں روایت موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا واقعہ ذکر کرتے تو رو پڑتے تھے، اور وہ فخریہ طور پر کہا کرتے تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ جنگ احد کی جو کامیابی ہمارے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا جو صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ وہ فخریہ طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ اگر طلحہ بن عبید اللہ وہاں اس جانثاری کا ثبوت نہ دیتے تو پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا۔ ایک اور روایت آتی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ احد کے دن جب صحابہ کرام کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ڈھال کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ 2 یا 3 کمان تھی۔ اتنی جانثاری کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ وہ تیر اندازی کرتے تھے، تیروں کو چلاتے تھے کہ انہوں نے ان تیروں ڈھالوں کو توڑ دیا تھا۔ تینوں یہ کمان تھی، تینوں کمانیں ٹوٹ گئی تھیں۔ تو یہ صورتحال تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ پر قربان ان کے لیے تیر بچھاؤ، ان کو تیر جو ہوتی ہے وہ فراہم کرو تاکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ چلا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تیر انداز تھے، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچاؤ کا سامان کیے ہوئے تھے، اور مشرکین کو جو آپ کی طرف آ رہے تھے ان کو دور بھگانے میں انہی کا کارنامہ تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ظاہر ہے کہ تیر آ رہے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو جب ادھر سے تیر آتے، ان کے ہاتھ میں ڈھال بھی نہیں تھی تو اپنے ہاتھ سے تیروں کو روک لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اتنے زیادہ تیر کھائے تھے انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میرے کاندھے کے اوپر سے آپ اپنا چہرہ نہ اوپر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے، آپ کو تیر لگنے سے پہلے مجھے لگنا چاہیے۔ یہ جو جانثاری ہے صحابہ کرام کی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا طلحہ بن عبید اللہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی شخص یہ کارنامہ نہیں انجام دے سکتا ہے۔ تو رسول سے محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے
رسول اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، اپنے قوم اور ملت کے نشان کو اوپر کرنے کے لیے ہمیں یہ کارنامہ انجام دینا چاہیے، اور اس سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی۔ اسی میں ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی اس سلسلے میں بیان کرنے کے لائق ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ رات اور دن چلتے رہنا، یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات جب مسلسل چلتے رہو گے تو پانی کے پاس کل آؤ گے، اور ایسی صورت میں کوئی بھی شخص کسی کی طرف چہرہ نہیں کرے گا، کسی کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھے گا، ہر شخص چلتا رہے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سونے لگے، آپ کو اونگ آ گئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سواری کر لی۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو آپ کو بیدار نہیں کیا، کیونکہ مسلسل رات بھر چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے، آپ کو تھکان بھی ہو گئی، نیند بھی آ گئی۔ تو اب ایسی صورت میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی ساتھ کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اس طریقے سے ٹیک دیا تاکہ آپ سواری سے گر نہ جائیں اور آپ کی نیند میں کسی بھی طریقے کا خلل بھی نہ آئے، آپ بیدار بھی نہ ہوں۔ اس انداز سے آپ کو ٹیکے رکھا اور برابر سیدھے سیدھے چلتے رہے، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں آپ کی نیند کھلی ہے تو پوچھا، چونکہ اندھیرا تھا، پوچھا میرے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ آپ کو نیند لگ گئی، مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سواری سے گر جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، لہذا میں نے جلدی کی اور آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کر لی اور آپ کو اس طریقے سے سہارا دیا تاکہ آپ گرے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا متی کان ھذا مسیرک منی، کب سے تم ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ما زال ھذا مسیری منذ اللیلہ، جب سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ رات میں سو گئے تب سے میں پوری رات ایسے ہی کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، تم نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اب جس شخص کو یہ دعا مل جائے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس کے بدلے میں کہ تم نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے، بتائیے اس کا دل کیسا ہوگا؟ کیا یہ محبت کے بغیر، رسول اللہ کی محبت کے بغیر، صحابی سے محبت کے بغیر آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے؟ اور کیا صحابی کے دل میں اگر اپنے رسول کے لیے محبت نہ ہو تو اس انداز سے خیال رکھنا کہ کہیں آپ اپنی سواری سے گر نہ جائیں اور آپ کو مسلسل ٹیک دیے رکھنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بغیر محبت کے یہ کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے دین سے محبت رکھیں، اپنے رسول سے محبت رکھیں۔ اس انداز سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں اپنے دین سے، اپنے رسول سے، اپنے اسلام سے، اپنی قوم سے اور اپنی وطن سے، تو میرے بھائیو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عزت دی تھی اس وقت، اسی طریقے سے آج بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عزت سے نوازے گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سوائے ٹانگ کھینچنے کے بجائے یہ کہ ہم آگے بڑھیں، ہم سوائے ٹانگ کھینچنے کے، لوگوں کی کرسیاں کھینچنے کے، ہم کو اس سے زیادہ فن نہیں آتا ہے۔ جبکہ مثبت انداز میں ہمیں چلنا چاہیے اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ملک کی بقا کے لیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں عزت سے سرفراز کرے گا اور دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ یہ اصولی لوگ ہیں، دین پر چلنے والے لوگ ہیں، دین اصول کا نام ہے، ضابطے کا نام ہے،
اس میں محبت پنہا ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، سارے کام محبت سے انجام دیے جاتے ہیں، اس کا صلہ ملے نہ ملے، لیکن ہم اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے کھڑے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہم زندہ رہیں گے بحیثیت قوم، تو قوم بھی ہماری عزت کرے گی اور دنیا بھی کرے گی۔ اور اگر ہم اس حیثیت سے اگر نہیں کھڑے رہے، ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے، تو قوم کا تو بیڑا غرق ہی ہوگا۔ ملک اور قوم، ملک کہاں جائے گا ہم کو نہیں پتا ہے، کدھر جائے گا۔ جب جب یہ چیز واقع ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی یہ چیز واقع ہوئی ہے، پوری قوم، پوری سلطنت تہس نہس ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رسول سے محبت اور اس کے جو واقعات، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات جو ذکر کر رہا ہوں میں، اس وجہ سے کہ کم سے کم ہمیں اپنے دین کے تئیں کچھ سیکھ ملے کہ صحابہ کس انداز سے زندگی گزارتے تھے نبی کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزارتے تھے، تو وہ اپنے قوم کی بھی خدمت کر رہے تھے، اپنے ملک کے بھی، اپنے وطن کی بھی۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو رونا آتا ہے۔ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور امت کو بتانا چاہیے کہ کس انداز سے صحابہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ معزز ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، عزت کے ساتھ دنیا میں رہے جب تک رہے، اور ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ اور ہم کہاں ہیں؟ اللہ نے سارے وسائل دیے، ہم کہاں ہیں؟ اپنا محاسبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔